اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، اے بنی اسرائیل، یا اے بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، اور انی یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، بزرگی دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، اللہ پر عالمین تمام جہان کے، جہان والوں پر تمہیں برتری عطا کی۔ اس آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے وہ پچھلی آیات میں گزر چکی ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹوں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے آگے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ اللہ رب کائنات نے ان کے اوپر بے شمار انعامات عطا کیے، بے شمار انعام کیے ان کے اوپر۔ سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ اللہ رب کائنات میں ان کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور بہت زیادہ جلیل القدر انبیاء ان کے اندر تشریف لائے، اور ایسے بھی نبی ان کے اندر تشریف لائے، نبی بنا کر بھیجے گئے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، تانبے کو، لوہے کو، پیتل کو یعنی نرم کر دیا، اور وہ جیسے چاہتے ہاتھوں سے موڑ کے تو اس سے چیزیں بنا لیتے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو تابع کیا، وہ ان کو جہاں چاہتے لے جاتے، اڑا کے لے جاتی اللہ کے حکم سے۔ یعنی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے اوپر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو سمندر کے پار اتار دیا، اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ان کے اوپر من سلوہ اتارا، ان کے اوپر اللہ رب کائنات نے بے شمار احسانات کیے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی یہ بڑی لاڈلی امت تھی اس وقت۔ اللہ رب کائنات نے ان کے اوپر بے شمار احسانات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی لڑی سے تھے، اور ان کے اندر بے شمار انبیاء تشریف لائے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کی ایک نہ سنی، اور ان کی تابعہ داری نہیں کی، اور ان کی بات کو نہیں مانا، اور جتنے انعامات اللہ رب کائنات نے ان کے اوپر کیے، یہ اتنے ہی ہٹ درم اور ضد اور انا پرست اور تکبر میں آ گئے۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں، میری نعمت کو یاد کرو۔ یہاں نعمت جو ہے وہ واحد کے لیے ہے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، اور ان میں یعنی میری نعمتوں کو یاد کرو، بولیں گے ہم اس میں جمع ہی۔ میرے انعامات، میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ اور سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ اس وقت جتنی بھی قومیں تھیں، جتنے بھی لوگ تھے، ان میں سے اللہ رب کائنات نے ان کو چنا، اور ان میں انبیاء کا سلسلہ نازل کیا، جاری کیا، اور کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، اور ان کو اس وقت کے لوگوں میں، یہ نہیں کہ اب کے لوگوں میں پوری یعنی قیامت تک کے لوگوں میں ان کو فضیلت دی، ایسی بات نہیں، بلکہ اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے نا، ان کے درمیان ان کو معزز اللہ رب کائنات نے قرار دیا، اور ان کو بزرگی عطا کی۔ کتابیں بنی اسرائیل کے اوپر اتریں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، اور ان کو اس وقت کے لوگوں میں اللہ رب کائنات نے فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اب جو ہے
فضیلت والی امت مسلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، کیوں ان سے فضیلت کا معیار کیوں چھین لیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب کائنات نے جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی، جو اللہ رب کائنات نے انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری کیا تھا، یہ اس نعمت کو سنبھال نہیں سکے، اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے، اور انبیاء کو جھٹلاتے رہے، نافرمانی اور ہٹ درمی میں آگے بڑھتے رہے، اور ان کے قصور اور اللہ تعالیٰ ان کے قصور کو معاف کرتے رہے، اور یہ اپنی ضد میں آگے بڑھتے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر اللہ رب کائنات نے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان سے بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ حسد محسوس کرتے تھے کہ یہ ہماری اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے ہٹ کے اسماعیل کی لڑی سے کیوں آ گیا۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں میرے احسانات کو یاد کرو، کیونکہ اللہ رب کائنات جب کسی قوم پہ احسان کرتی ہے تو وہ قوم اس احسانات کی ناقدری کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ان کی جگہ کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس وقت کے تمام لوگوں سے تمہیں برتری عطا کی جو اس وقت کسی کو نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا جس کو چاہے عطا کرے اور اپنا فضل جس سے چاہے چھین لے، یہ اس رب کائنات کا یعنی اس کی مرضی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ اس بات پہ تکبر میں آ گئے، غرور میں آ گئے، اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے میں یہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ خطاب تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اللہ رب کائنات نے ہمارے اندر نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، آپ کے اوپر کتاب قرآن پاک کو اتارا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اس کائنات کا، رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے انبیاء کا سلسلہ ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کے اوپر کتاب قرآن پاک اتاری جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور ہم اس وقت کی تمام امتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہماری نسبت کس سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہمارے اوپر کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ رب کائنات نے ہمیں بزرگی بخشی، شرف بخشا، اور اگر ہم اس بزرگی کا پاس نہیں رکھیں گے اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کریں گے، اور اس کے اس دین کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی طرف مائل ہوں گے، دوسری امتوں کی طرف مائل ہوں گے، لوگوں سے متاثر ہوں گے اور اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر ہم پر غضب نازل ہوگا، ہم اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم بہترین امت ہیں جسے اللہ رب کائنات نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے بنی اسرائیل کے بعد، تو اگر ہم اپنے منصب پہ پورا نہیں اتریں گے، جو بزرگی کا تاج اللہ رب کائنات نے ہمارے سر پہ رکھا ہے، ہم اس کو پورا ادا نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب کائنات کا غضب جو ہے وہ ہم پہ بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لے گا۔ یہ بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، کسی بھی انسان کو قرآن کی سمجھ کی طرف کھینچ لاتا ہے، اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ دین سے محروم ہی دنیا میں آتے ہیں اور محروم ہو کر ہی اس کائنات سے چلے جاتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے دین کو سمجھنے، پڑھنے اور آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں جو عہدہ اور جو فضیلت اللہ رب کائنات نے دی ہے اس کو بھرپور طریقے سے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم بہترین امت ہیں بنی اسرائیل کے بعد۔ بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا اور فرمایا کہ تم اس کے اہل نہیں، ناقدری کی ہے، اور پھر وہ اس نعمت کا تاج امت مسلمہ پہ آ گیا، اور ہمیں تمام جہان والوں کے لوگوں کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی کہ ہمیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اور ڈرو، اور وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفس سے، نہ کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبالو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن سفارش، ولا اور نہ یوخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، نہ قبول کیا جائے گا ان سے، نہ قبول کی جائے گی ان سے سفارش، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ اس آیت میں اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ اس دن کے شر سے، یعنی قیامت کے دن کے ہر ایسے کام سے بچنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اس سے انسان اس کے لیے ڈال بن جائے، اور گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا تقوی کہلاتا ہے، یعنی ہر اس گناہ سے بچے انسان جو اس دن کے لیے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو، اور اپنے دل میں تقوی اختیار کرے اور خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن کی ذلت سے بچنے کے لیے انسان ہر برا کام چھوڑ دے اور نیکیاں اختیار کرے، اچھے کام اختیار کرے، اور گناہوں کو چھوڑ دے کہ میں نے اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے نیکیاں کرے۔ کہا بنو اسرائیل سے کہ ڈرو تم اس دن سے، کیونکہ یہ بہت دلیر ہو گئے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ نے اتنے عظیم الشان انبیاء بھیجے ہیں، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، کہ ہمیں چند دن گنتی کے آگ چھوئے گی، اس سے زیادہ تو ہم جہنم میں رہیں گے نہیں، یا ہم پھر بہت محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ہمارے اندر مبعوث کیا ہے، ہمارے اندر انبیاء کو بھیجا ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے ایک تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو چند دن جائیں گے۔ یہ ان کے اندر تکبر، فخر اور غرور آ گیا تھا اس چیز کا کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، کیونکہ جلیل القدر انبیاء ہمارے اندر اللہ نے بھیجے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ان کی ہوش فہمی تھی۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایسے نہیں، واتقوا یومن اس دن سے ڈرو، اللہ نے کھول کر بیان کر دیا اس چیز کو کہ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، نہ بچائے گی، کہ کوئی نفس یہ نہیں کہے گا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ کسی کے بدلے میں اس کو بچا کے خود جہنم میں نہیں جائے گا، یا کسی کے گناہ جو ہے اپنے ذمہ لے کے کسی کو نیکیاں نہیں دے گا، کوئی انسان کسی کا بھلا کر کے اپنا نقصان نہیں کرے گا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو جہنم میں جانے کے لیے آگے آڑ جو ہے وہ نہیں بنے گا، اور کوئی بندہ کسی بندے کے کام نہیں آئے گا اس دن۔ ان کو یہ سنایا جا رہا ہے واتقوا ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس بھی کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ تم میری نیکیاں لے لو اور مجھے گناہ دے دو اور تم جنت میں چلے جاؤ اور میں جو ہے وہ تمہاری جگہ جہنم میں چلا جاتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ سگے بہن بھائی، سگے ماں باپ، سگے عزیز رشتہ دار جن کی خاطر دنیا میں انسان نے بے شمار گناہ کیے ہوں گے، جن کے پیچھے لگ کے وہ بھی کل قیامت کے دن اس سے کیا کریں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ تو اپنی خیر منا، ہم اپنی خیر منائیں گے۔ کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا جو ہے بازو نہیں بنے گا، کسی کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وہ کہا کہ اس دن سے ڈر جاؤ،
کہ کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، ذرا برابر بھی، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ ہر بندے کو نفسا نفسی ہوگی، ہر بندہ کہے گا میرا نفس بچ جائے، بس میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، بس مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے۔ باقی یعنی کسی بندے کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی حقیقت ان کے اوپر کھول رہے ہیں، اور ان کو بتانے کے بعد ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے اس چیز کا۔ یہ بھی حکم قرآن پاک تو ہم پہ اترا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہم پہ اتارا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ باور کرا رہے ہیں کہ تم بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ امت محمدیہ ہو کے تو صرف کیا کرو گے کہ عمل صالحہ نہیں کرو گے، تو کیا کرو گے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہو گے اور اللہ رب کائنات کے ساتھ مقابلے کرتے رہو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس دھوکے میں مت رہنا، عمل صالحہ کرو، نیکی میں سبقت لے جاؤ، برے کاموں سے بچو، اور اس دن کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو کہ جس دن رب کائنات کی بارگاہ میں آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا ہم، اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے، اور نہ قبول کی جائے گی ان سے سفارش۔ اللہ رب کائنات کسی قسم کی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ جس انسان کا خاتمہ کفر پہ ہوا، جس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں اللہ رب کائنات نے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ بخشش کی دعا بھی نہیں ہم کر سکتے کافر بندے کے لیے، تو سفارش کہاں ہوگی کل قیامت کو؟ ہم دنیا میں نہیں سفارش کر سکتے ایسا بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو۔ اللہ رب کائنات نے منع کیا ہے کہ کافر بندے کے لیے بخشش کی دعا نہ کی جائے، کیونکہ اس کی بیس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، اور سفارش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، مسلمان کی سفارش کرے گا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ اپنے دل کے تقوی کی بنا پر، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب کائنات کی اجازت سے، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا۔ سب سے پہلے سفارش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لوگ نڈال ہوں گے اس دن قیامت کے دن، اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، سارے نبی انکار کر دیں گے اللہ رب کائنات کے آگے سفارش کرنے سے۔ پھر وہ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے، تو آپ عرش کے نیچے سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ رب کائنات کی حمد و ثنا کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی ہوں گی، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ رب کائنات آپ کو سفارش کا حکم دیں گے اور آپ کو خوش کریں گے، اور پھر حساب و کتاب جو ہے وہ اللہ رب کائنات شروع کریں گے۔ پھر آپ کی سفارش جو ہوگی وہ جہنم سے چھڑانے کے لیے ہوگی ان کو جو مسلمان تو تھے لیکن گناہ گار تھے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جو ہے وہ باہر نکلیں گے۔ لوگوں نے اپنے دل میں کیا کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، ہم بنو اسرائیل کی طرح ہم عمل کریں یا نہ کریں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ایسا نہیں، یعنی بخشش کن کی ہوگی، سفارش کن کی ہوگی؟ جن میں کوتاہیاں اور خامیاں ہوں گی لیکن وہ کلمہ گو ہوں گے، اور اللہ کے نبی کی اجازت سے، اللہ کے نبی کی سفارش سے، اللہ کے حکم سے وہ پھر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، اور حتیٰ کہ ایسا ہوگا کہ آخری جہنمی بھی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا مسلمان، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی عبادت ہی نہ کریں، ہم اللہ رب کائنات کا کلمہ ہی نہ پڑھیں، ہم اس کے احکامات کو مانیں ہی نہ اور کہیں گے دیکھا جائے گا جو ہوگا، ہمارے تو آباء و اجداد میں اتنے انبیاء گزرے ہیں، ہمارے تو پیر و مرشد اتنے ہیں، ہمارے تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی ہمیں بخشوا لیں گے، بے فکر ہو کے تو بیٹھے رہنا اور اعمال صالحہ کرنا نہ، یہ ایسے جو ہے وہ سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، پھر آخر یعنی دیکھو نا، جس کی سفارش کروانی ہے اس کی رضامندی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے، وہ کل کو ہماری سفارش کیسے کریں گے؟ ہم ان کی بات مانیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، برے کاموں سے بچیں گے، اچھے کام کریں گے، اللہ کے نبی بھی ہم سے راضی ہوں گے، ہماری چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف کروا کے اللہ رب کائنات سے پھر ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا
اللہ کے رسول کو بھی ناراض کیا، نہ اللہ کے احکامات مانے، نہ اللہ کے رسول کے مانے، تو پھر نہ اللہ نے حکم دینا ہے، نہ اللہ نے اجازت دینی ہے سفارش کی، نہ اللہ کے نبی نے سفارش کرنی ہے۔ لہٰذا دونوں کی راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حکم سے جس کو چاہے گا سفارش، شہید بھی سفارش کریں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے، کس سے؟ صرف اللہ کے حکم سے۔ اللہ جس کو چاہے گا، جس کے دل کے اندر جتنا تقویٰ دیکھے گا اس کے مطابق اس کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اور ہر بندہ جو ہے وہ متقی بندہ اللہ کے حکم سے جس کو اللہ چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا، وہ سفارش کرے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم عمل ہی نہ کریں تو پھر سفارش کے اوپر ہی بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، تو اس دن کی یعنی دیکھو تم اس دن کی سختی کو کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی معاوضہ کوئی ادلا بدلہ نہیں ہوگا کسی چیز کا کہ تم پیسے دے دو اور جہنم کی آگ سے نکل جاؤ، تم یہ چیز دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ بدلہ دے کر کہ انسان یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو نیکیاں دے کے کسی سے برائیاں لے لے، کسی کو برائیاں دے کے کسی سے نیکیاں لے لے، زمین بھر کے سونا بھی دے دے گا۔ اس وقت کافر جو ہے وہ جہنم کی جب آگ کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں زمین بھر کے سونا میرے پاس ہو تو میں اللہ تعالیٰ کو دے کر تو پھر کیا کروں، جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ تو تھا ہی میرا، میں نے تو تجھ سے مانگا ہی تھوڑا سا تھا، کیا کہ میری نماز پڑھو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں نے تو بس یہ طلب کیا تھا کہ میرے احکامات کی پیروی کرو، میں نے اس سے زیادہ مانگا ہی نہیں تھا۔ آج دنیا بھر کا سونا بھی تم مجھے دو گے تو میں تمہیں جہنم سے آزاد نہیں کروں گا۔ جب کہ تم دنیا میں تھے تو میں نے تھوڑا سا وقت مانگا تھا کہ اپنے خدا جس نے پیدا کیا اس کے ساتھ شرک نہ کرو، تو اس وقت تم نے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکایا، اور آج جو کچھ بھی تم دینا چاہو قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی مال، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی بدلہ کسی قسم کا بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کائنات تو اللہ رب کائنات کی، ہمارا تو اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے، کفن میں، اور خالی ہاتھ ہم دنیا سے آئے تھے، دنیا میں آئے اور خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، دنیا کا مال دنیا کے اندر رہ جانا ہے۔ اور اس وقت انسان کہے گا کہ مجھے زمین بھر کے سونا بھی ملے میں اللہ کو دے دوں، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں کہ انسان کسی کو دے سکے۔ وہ سب کچھ جو بھی تھا وہ ساتھ کیا جانے، نیک مال، بس سب کچھ جو دنیا میں مال دولت سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے، اور نیک مال ساتھ ہوں گے۔ اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر انسان اپنا ٹھکانہ خود سوچ لے کہ میرے ساتھ اس دن کیا ہوگا۔ ولاحم، اور نہ وہ ینصرون، مدد دیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو کوئی آ کے بچا لے گا، کوئی ان کی سلاخیں توڑ دے گا، کوئی ان کے تالے توڑ دے گا، کوئی آ کے فرشتوں سے جھگڑ لے گا، کوئی کہے گا کہ اس کو نہ پھینکو جہنم میں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی مدد کسی کی نہیں کرے گا، ہر بندے کو نفسا نفسی پڑی ہوگی، کہے گا اللہ میرا نفس بچا لے، میرا نفس بچا لے۔ ماں باپ نہیں دیں گے ساتھ، بہن بھائی نہیں دیں گے، یعنی اس دن کی سختی بتائی جا رہی ہے کہ اس دن سے غافل ہو کے اے لوگوں زندگی نہ گزارو۔ وہ ایسا دن ہے کہ تمہارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور اس دن جس دن بندے کے ہاتھ میں ہونا ہی کچھ نہیں، اس دن سوائے جنت اور جہنم کے تیسری آپشن ہی کوئی نہیں بندے کے لیے کہ بندہ نیکیاں اور کمائیاں تو جنت میں چلا گیا، برائیاں کمائیاں دوزخ میں چلا گیا۔ تو پھر اس دن کا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ نے بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں بیٹھنے سے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے پورا سال۔ اگر وہ تیاری کرے نہ تو اسے تو خوف آئے گا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے سے، اس کو پیپر پکڑنے سے، وہ ڈرے گا کہ اب میں کیا کروں۔ ایک تو ذلت ادھر استادوں سے، دوسرے اسٹوڈنٹ سے، تیسرا اسے آیا ہی کچھ نہیں، اس نے لکھا ہی کچھ نہیں، چوتھا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیل ہوگا، پورے خاندان میں رسوائی۔ تو وہ دن بھی ہے، وہ ہماری زندگی کا کیا ہے؟ رزلٹ کا دن ہے۔ ہم نے جو دنیا کے اندر کما رہے ہیں سب کچھ، وہ ہمیں اس کا رزلٹ قیامت کے دن ملنا ہے۔ وہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ یعنی اسٹوڈنٹس لائف ہے ہماری۔ یہ ہم ادھر کیا اپنے لیے کماتے ہیں اور کیا یاد کرتے ہیں اور کیا ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ پھر اللہ کی عدالت لگے گی تو اس میں ہمارا نتیجہ بولا جائے گا، اور پھر اللہ رب کائنات ہمیں ہمارے سرٹیفکیٹ دیں گے، چاہے بائیں میں دے ہاتھ میں، چاہے دائیں ہاتھ میں دے۔ اور اللہ رب کائنات فرماتے ہیں اس دن کا ڈر نہیں آتا،
کہ تمہیں خوف نہیں آتا اس دن سے کہ جس دن اللہ نہ تو کوئی معاوضہ قبول کرے گا، نہ کوئی بدلہ قبول کرے گا، نہ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا، نہ تمہاری سفارش اللہ رب کائنات قبول کرے گا، اور کسی قسم کا ہی وہاں پہ لین دین اور کوئی یعنی تعلق کام نہیں آئے گا کسی قسم کا، سوائے اس کے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہے اور وہ اللہ رب کائنات کا پیارا اور محبوب ہے۔ اللہ اسے فضیلت دیں گے، اللہ اسے برتری دیں گے، اللہ رب کائنات جو ہے وہ سفارش کا حق بھی دیں گے، اور وہ سب کچھ کیا ہے کہ بیڑا پار عملوں سے ہونا ہے، عمل کے بغیر وہاں بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم امت محمدی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ نو، یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ اللہ رب کائنات نے دنیا کو اس لیے نہیں سجایا کہ ہم ہٹ درم بیٹھے رہیں، اور یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ ہم اس کو کھولیں ہی نہ، ہم اس کو پڑھیں نہ، اس سے رہنمائی نہ حاصل کریں۔ اللہ نے ہمارے اندر نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں، ہم اس کی سیرت کی پیروی نہ کریں، ہم حرام کو حرام نہ جانیں، ہم حلال کو حلال ہی نہ جانیں، تو پھر ہم کہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کا نعوذ باللہ دنیا میں آنے کا کیا فائدہ اگر ہم نے اس کی تعلیمات پہ عمل ہی نہیں کیا، ہم نے اس کی تعلیمات کو ماننا ہی نہیں، اللہ رب کائنات کے حکم کی پاسداری نہیں کی، تو پھر تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس کی تیاری تم اب کر رہے ہو، جس کا رزلٹ میں نے کل بولنا ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہیں نامہ اعمال دینے ہیں۔ اس دن تمہیں کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی معاوضہ کام نہیں آئے گا، اور کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ اس دن سے ڈر جاؤ اور تیاری اس طریقے سے کرو کہ کل قیامت کے دن رب کائنات کے دربار میں سرخرو ہو سکو۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔